دار و ختم نبوت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان مولانا راشد محمود سومرو الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر جلسہ حضرت مولانا نور الحق صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع جنوبی کراچی، اکابر علماء کرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، پنڈال میں موجود میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں پی ایس 108 کی جماعت کو آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج کا پروگرام خاص طور پر طے ہوا تھا حضرت مولانا اسد محمود صاحب کے لیے، اور اس ان کے ان پروگراموں میں شرکت کے لیے تشریف بھی لائے، اور قمر علی خان کے جلسے میں انہوں نے شرکت بھی کی. جب ہم کراچی سے لاڑکانہ کی طرف روانہ تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور خدشہ ہے کہ اس اجلاس میں امریکہ کے اور آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے اور عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے جائیں. چونکہ آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ کا ہونا اجلاس میں نہایت ضروری ہے. تو میں نے ان کو باقی تینوں پروگراموں سے، یعنی شکارپور کے پروگرام سے، کل کے ضلع غربی کے پروگرام سے اور آج کے ضلع جنوبی کے پروگرام سے چھٹی دی کہ میں نے کہا کہ چند ہزار مجمع سے خطاب کرنے سے
22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ اسمبلی میں پہنچ کر 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑیں، وہ ہم سب کی آواز ہوگی. لہذا وہ آج کے اس پروگرام میں اسی وجہ سے شریک نہیں ہیں. انہوں نے آپ سے معذرت کی ہے، میں ان کی معذرت آپ تک براہ راست قرض کے طور پر پہنچا رہا ہوں. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس پروگرام کو مؤخر کریں اور ارشد صاحب سے نئی تاریخ لے کے دوں گا، جنوری کے آخر میں رکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آج کا جلسہ نہیں ہوا تو سمجھو ایک جنگ ہے جو ہم جیت رہے تھے، وہ ہم جلسہ کینسل کرنے کی وجہ سے ہار جائیں گے، لہٰذا ہمیں جنگ جیتنی ہے. میں نے کہا چلیں آپ جنگ جیتے میں حاضر ہوں. پھر پتہ چلا مجھے ضلعی امین نے میسج کیا، کل میں نے ان کو قمر شہزاد پور کے جلسے کی تصویریں بھیجی. پھر میں نے ان کو کل شکار پور کے جلسے کی تصویریں بھیجی. تو جواب میں مجھے ضلعی امین نے کہا کہ اللہ آپ کو خیریت سے لائے، ہمارا جلسہ اگر اس سے بڑا نہیں ہوا تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا. یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ معاملہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے بارش کے حوالے کر دیا. خیر ان کا حساب کتاب میں حساب ہوگا، حساب کتاب میں کروں گا. میرا گلا بھی دیا کر رہا ہے، مسلسل پروگراموں اور سفر میں رہتا ہوں. شکارپور سے آپ کے جلسے کے لیے چلا ہوں، کل پھر مجھے خندکوٹ لشکور کے پروگرام میں واپس پہنچنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان خدمات کو میرے والد کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، تو میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزان محترم، میں دو چار ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم آئے دن یہ بات دہراتے رہتے ہیں، ہمارے عہدیداران، ہمارے ذمہ داران، ہمارے قائدین اور اکابرین تقریباً یہ بات گزشتہ 15-20 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عالم کفر اسلام کا چہرہ مٹانا چاہتا ہے. عالم کفر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. کفری طاقتیں اسلام کو محدود کرنا چاہتی ہیں. کفری طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، مسلمان کافر بن جائے. اگر مسلمان کافر نہیں بنتا تو کم سے کم مسلمان برائے نام مسلمان ہو، اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو. انہوں نے ٹی وی کے ذریعے، وی سی آر کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کے اخلاق کا جنازہ پڑھنا شروع کیا. پھر رفتہ رفتہ انہوں نے مسلمان کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنا شروع کیا. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی ہیں. آپ کے ہنسی نے تو بیڑا غرق کیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. پتہ نہیں آپ اس ہنسی سے کب آپ کی جان چھوٹے گی. اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، مسجد اور مدرسہ خطرے میں ہے، داڑھی اور پگڑی خطرے میں ہے، لیکن ابھی تک آپ غفلت کے نیند سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے زوال کا ایک سبب یہی ہے کہ ہم ابھی تک غافل بیٹھے ہیں، ہم ابھی تک ہمیں حالات کا ادراک نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی
نظام تعلیم تھے. ایک نظام تعلیم تھا جو عالم بھی پیدا کرتا تھا, رہبر اور رہنما بھی پیدا کرتا تھا, فلاسفر بھی پیدا کرتا تھا, سیاستدان بھی پیدا کرتا تھا, حکمران بھی پیدا کرتا تھا, ڈاکٹر اور حکما بھی پیدا کرتا تھا. وہی نظام تعلیم تھا جو انسانوں کو انسان بھی بناتا تھا اور انسانوں کو اللہ کا راستہ بھی دکھاتا تھا. لیکن منظم سازش کے تحت ایک جدید نظام تعلیم دیا گیا. لینن کو, مارکس کو, سوئنزائی اور ماؤ کو, آکسفورڈ کو, امریکہ اور برطانیہ کو ہمارے نصاب تعلیم میں لایا گیا. انگریزی کو نصاب تعلیم میں لایا گیا. مخلوط نظام تعلیم دیا گیا تاکہ مسلمان کا بیٹا قرآن سے دور ہو جائے, مسلمان کا بیٹا حدیث سے دور ہو جائے, مسلمان کا بیٹا مدرسے سے, مسجد سے, دینی تعلیم سے دور ہو جائے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان کے اندر بچوں کو پھانکتا ہے, بچوں کو دیکھتا ہے, بچوں اور بچیوں کا امتحان لیتا ہے. جو ذہین بیٹا ہوتا ہے, جو ذہین بیٹی ہوتی ہے, وہ اسکول کے حوالے, کالج کے حوالے, یونیورسٹی کے حوالے. جو ناکارہ اور نکما بیٹا ہوتا ہے وہ مدرسے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو اسکول میں نہیں پڑھتا, جو کالج میں, یونیورسٹی میں نہیں چلتا, اس کو مسجد اور مدرسے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم کفر کی سازش تھی کہ اسلام کو محدود کیا جائے, مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اگر مسلمان ختم نہیں ہوتے تو برائے نام کے مسلمان ہوں. آج آپ کا ایم پی اے ہے, آج مسلمانوں کا ایم ایل اے ہے, آج مسلمانوں کا سربراہ مملکت ہے, آج مدینے کی ریاست کا والی ہونے کا دعوے دار ہے اور خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا. یہ وہ سازش ہے جس سازش کے تحت مسلمان کے بیٹے کو انہوں نے دینی تعلیم سے دور کیا تاکہ اسلام محدود ہو, مسلمان محدود ہو. آج ہم دیوبندی کیوں ہیں؟ کیونکہ میرا باپ دیوبندی تھا. ہم بریلوی کیوں؟ ہمارا باپ بریلوی. شیعہ اور مقلد اور غیر مقلد کیوں؟ آبا و اجداد مقلد اور غیر مقلد اور شیعہ. اپنی معلومات ایس پی کو کیا ہے, اپنی معلومات ڈی سی کو کیا ہے, اپنی معلومات چپراسی کو کیا ہے, تھانے دار کو کیا ہے. ان کو تو دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتا, ان کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کو تو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. جو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, جو دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے, جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے, وہ ہمارے وزیر ہیں, وہ ہمارے گورنر ہیں, وہ ہمارے مشیر ہیں, وہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر ہیں. وہ اس ملک کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا تھا. اور بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست کے والی ہیں. یہ ملا کی دہشت گرد ہے, دیندار کی نظر میں دہشت گرد ہے, دیندار کی نظر میں ناکارہ ہے. اور مدینے کی ریاست کا والی آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ ہے, لینن کا, مارکس کا, سوئنزائی کا, ماؤ کا تعلیم یافتہ ہے. اور مدینے کی ریاست کا اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا جو نگہبان ہے وہ اس تعلیم کا فارغ التحصیل ہے جس تعلیم کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلیم. کیوں؟ تعلیم کے ذریعے بیڑا غرق کیا, ٹی وی کے ذریعے بیڑا غرق کیا گیا. اور تیسرا نظام کے ذریعے معاشی نظام ایسا لایا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے غلام بنے, آئی ایم ایف کے غلام بنے, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قرضوں کے قرضے میں پھنس جائیں تاکہ معاشی طور پر آپ کو اتنا چکر لے, آپ اتنے ان کے مخلوق ہو جائیں کہ آپ اپنی سانس بھی ان کی مرضی کے بغیر نہ لے سکیں. آج یہ حالات ہیں یا نہیں؟ بتاؤ بھائی. آج اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ وہ ملک جو کائنات دنیا کے اندر پہلی اسلامی ریاست بنا, وہ ملک جس مکہ مکرمہ سے توحید کا پیغام دیا گیا, وہ ملک جس مدینہ
ریاست میں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، آج کسینو کھولے جا رہے ہیں، جوا کے خانے کھولے جا رہے ہیں، آج اس مملکت سعودی عربیہ میں ناچ اور گانا اور ڈانس کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اور عربوں کی بیٹیاں اور فریش کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بیٹیاں اور کائنات کے اندر اسلام کی رکھوالی کے دعوے کرنے والے عرب کی آج بچیاں وہاں لائیو شو میں کھڑے ہو کر ڈانس کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں اور جوا کھیلتی ہیں۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ دنیا کہاں ہمیں لے کر جا رہی ہے؟ عالم کفر ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عزیز طلباء، اس بات کو سمجھو کہ کفری طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، کلمے کو مٹانا چاہتی ہیں، مسجد اور مدرسے کو مٹانا چاہتی ہیں، داڑھی اور پگڑی کو مٹانا چاہتی ہے، اور ہم نے پاکستان میں یہ نعرہ دیا جمیعت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، ہماری محنت کا یہ وجہ کیا ہے، ہمارے جلسوں کا سبب کیا ہے، ہمارے جلوسوں کا سبب کیا ہے، ہماری تقریروں کا سبب کیا ہے، ہمارے خون دینے جنازے اٹھانے کا سبب کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ یہاں نظام یہود اور ہنود کا نہیں کرے گا، یہاں نظام کرے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام کرے گا۔ پھر اس نظام کے نفاذ کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم نے جنازے اٹھا دیے، مفتی نظام الدین شامزئی کا جنازہ اٹھایا، مفتی جمیل خان کا جنازہ اٹھایا، ہم نے یوسف سلحانی کا جنازہ اٹھایا، ہم نے خالد محمود سومرو کا جنازہ اٹھایا، ہم نے فاروقیہ کے علماء کے جنازے اٹھائے، ہم نے ڈاکٹر عادل خان شہید کا جنازہ اٹھایا، ہم نے بنوریہ کے شہداء کے جنازے اٹھائے، بنوری ٹاؤن کے شہداء کے جنازے اٹھائے، ہم نے قبائل میں جنازے اٹھائے، پنجاب میں جنازے اٹھائے، سندھ میں جنازے اٹھائے، خیبر میں جنازے اٹھائے، بلوچستان میں جنازے اٹھائے، پھر بھی نہ دبے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، آج بھی اکابر کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جب تک جان ہے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اور کوئی مائی کلال ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ جو ہمارے راستے میں آئے گا ہم اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے اور اس راستے سے ہٹائیں گے، اور اسلام میں سردی کا مقدر ہے، اور اس ملک کو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیکھا، جس نعرے پر حاصل کیا۔ آپ بھی بیٹھ جاؤ، میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں، لاڑکانہ سے چل کے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ لاکھوں لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کرے گا، انگریز کے خلاف تحریک آزادی کا مطالعہ کرے گا، قیادت اکابر علماء دیوبند کے ہاتھ میں تھی، اور پشاور سے لے کر نئی دہلی تک جی ٹی روڈ کیا ہر درخت پر میرے مولوی اور عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ہر درخت، کوئی درخت خالی نہیں، برف کے سلیبوں پر لٹایا گیا، کیلوں کے سیٹوں پر لٹایا گیا، تیل کی کڑاہیوں میں ایک سے پکایا گیا جیسے آپ کے محلے میں پکوڑے پکائے جاتے ہیں، علماء کو اس طرح گرم تیل کی کڑاہیوں میں پکایا، ایک ایک عورت کے ساتھ ہزار 100 50 10 بندوں نے اجتماعی زنا کیوں؟ یہ قربانیاں کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ تم یہود کی غلامی کرو گے، اس لیے کہ تم ہنود کی غلامی کرو گے، اس لیے کہ تم اس ملک کو سیکولر اور لبرل بناؤ گے، نہیں، رب محمد کی قسم نہیں، یہ اس لیے قربانیاں دی گئی تھی کہ یہاں نظام قرآن کا چلے گا، یہاں نظام شریعت کا چلے گا،
مصرفی نظام کی جنگ لڑتے ہیں۔ میرے قائد 18-19 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھے بھلے مولوی، اچھے بھلے علماء مسجد حدیث پر بیٹھے ہوئے عالم کہتے تھے کہ مولانا کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں یہودیوں کے ایجنٹ کا الزام لگانا مولانا کو اچھا نہیں لگتا۔ آج بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ، یہ امریکہ کا غلام ہے۔ مدینے کی ریاست اس کو کہتے ہیں، قادیانی دندنا پہ پھر رہے ہیں۔ مدینے کی ریاست اس کو کہتے ہیں کہ گرو نانک کی قبر پہ جاتا ہے، سکھوں کے بڑے پیشوا کی قبر پہ جاتا ہے، سر ڈھانپ کے جاتا ہے، روزہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے۔ اس کو مدینے کی ریاست کا والی کہتے ہیں؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کا والی کہتے ہیں کہ میرے صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، میرے صدیق اکبر کو مدینے کی ریاست میں گالیاں دی جاتی ہے، میرے عمر بن خطاب کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ختم نبوت کے قانون پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ جہاں حضور کے شان میں گستاخی کرنے والی آسیہ ملعونہ کو باعزت بری کر کے خصوصی جہازوں میں بٹھا کر فرانس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ نصاب تعلیم سے قرآن کے مضامین نکال دیے جاتے ہیں، حدیث کے مضامین نکال دیے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مضامین نکال دیے جاتے ہیں؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے دستخط سے قائدیانیوں کو 500 ایکڑ کی زمین الاٹ کرتا ہے اسلام آباد میں مرکز بنانے کی؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں اسلام آباد میں 25 مندروں کی تعمیر کے لیے 25 کروڑ روپے وزیر اعظم جاری کرتا ہے؟ 25 کروڑ اور اس کے برعکس کیا اس کو اور میرے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے بھائیوں، اور میرے ہم سفر ساتھیوں، اور شیخ الہند کے وارثوں، اور حضرت نانوتوی کے وارثوں، اور حضرت لاہوری درخواستی بنوری کے وارثوں، اور حضرت مفتی شفیع کے وارثوں، اور حضرت شیخ سلیم اللہ کے وارثوں، اور مفتی محمود کے وارثوں، اور خالد محمود سورمر کے وارثوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ مندر کو محفوظ ہے، مسجد کو گرانے کے حکم سپریم کورٹ دیتی ہے؟ آج میں اسی سوال میں کہتا ہوں کہ کراچی کے کسی مسجد کو کسی مائی کے کال کو ضرورت نہیں کہ ہاتھ لگائے، جب تک ہم زندہ ہیں کسی مسجد کے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیں گے۔ مسجد تک پہنچنے کے لیے جمعیت کے ابابیلوں کے سروں سے گزرنا ہوگا، ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے۔ اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو تمہارے عہدے بھی سلامت نہیں رہیں گے، تمہارے دفتر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ سن لو، مسجد لاوارث نہیں، چیف جسٹس صاحب مسجد لاوارث نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب مسجد لاوارث نہیں، کمشنر صاحب مسجد لاوارث نہیں۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہے، اگر تم نے مائی کا دودھ پیا ہے، آؤ مسجد کو گرا کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں تم کیسے مسجد گراتے۔ ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے۔ ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے، ہم مسجدوں کو گرنے نہیں دیں گے۔ 35,000 کراچی میں عمارتیں، 35,000 کراچی میں عمارتیں اسی طرح ہیں۔ پہلے 35,000 عمارتوں کو چیف جسٹس صاحب گرائیں، پھر مسجد کے لیے آئیں۔ چیف جسٹس صاحب
مسجد کے لیے بعد میں آئے، پہلے شاہراہ فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیں۔ چیف جسٹس صاحب مسجد پر بعد میں آئے، پہلے ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے اسکولوں چھاؤنیوں کو گرانے کا حکم دیں، پھر مسجد کی طرف آئیں۔ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، مسجد لاوارث نہیں، طارق روڈ ہو یا الفتح مسجد ہو، مدینہ مسجد ہو، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان مساجد کی چوکیداری کرے گی۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں مدرسے کی تحفظ، ہمارے مدرسے کا تحفظ آج خطرے میں۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہماری مسجد گرانے کا حکم دیتی ہیں، پھر چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کیا سرکاری زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ چیف جسٹس صاحب کیا سرکاری زمین پر بنی ہوئی سپریم کورٹ میں فیصلے دینا جائز ہے؟ اگر مدینے کی ریاست میں عدالت سرکاری زمین پر بنے گی، اگر مدینے کی ریاست میں ایوان وزیر اعظم سرکاری زمین پر بنے گا، اگر مدینے کی ریاست میں ایوان وزیر اعظم سرکاری زمین پر بنے گا، اگر مدینے کی ریاست میں فوجی چھاؤنیاں سرکاری زمین پر بنے گی، اگر مدینے کی ریاست میں اسکول کالج سرکاری زمینوں پر بنے گے، اگر مدینے کی ریاست میں وزیر اعلیٰ کا ہاؤس، گورنر کا ہاؤس سرکاری زمین پر بنے گا، تو سن لو پھر مدینے کی ریاست میں مسجد پہ سرکاری زمین پر بنے گی۔ مذاق بند کر دو، مذاق بند کر دو، مسجد سے ہاتھ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آصف علی زرداری کی صدارت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجاؤ گے اور ہٹ جائے گا اور ایک چٹکی بجاؤ گے پھر بحال ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے گھر ہیں جو تمہارے فیصلے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں دوسرا کلمہ نہیں آتا، تمہیں تیسرا کلمہ نہیں آتا، تمہیں جنازہ نہیں آتا، تمہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، تم کس منہ سے اللہ کے گھروں کے ساتھ ہاتھ چرانے کر رہے ہو؟ آج نوجوانوں ہم ان حالات سے گزرتے ہیں کہ مسجد داؤ پر ہے، مدرسہ داؤ پر ہے، اسلامی نظام، اسلامی نفاق، اسلامی نصاب تعلیم داؤ پر ہے۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، غریب کا چولہا داؤ پر ہے، غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ آج غریب آدمی عزت سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہیں۔ خدا کی قسم اپنی عزتوں کو نیلام کر کے بچیاں اپنا گھر چڑھا چلا رہی ہیں۔ آئیں آج ہم یہ وچن کریں، آئیں آج ہم یہ وعدہ کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں، صرف آپ کو نہیں، میں دیوبندیوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بریلویوں کو دعوت دیتا ہوں، میں شیعوں کو دعوت دیتا ہوں، میں مقلدوں غیر مقلدوں کو دعوت دیتا ہوں، میں ہندو سکھوں کو، عیسائیوں کو، پارسیوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں جمعیت علماء اسلام کے میدان سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں تاکہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام بھی نافذ کر سکیں، اقلیتوں کے جان مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری کو بھی، تحفظ کو بھی یقینی بنا سکیں، تو غریبوں، مسکینوں، حالیوں کو ان کے حقوق ان کے دہلیز تک پہنچا سکیں۔ یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم جدوجہد انشاءاللہ۔ کے پی کے فیصلہ دے دیا، کے پی کے نے فیصلہ دے دیا۔ اب